طرح سے تشریف لائے ہوئے مہمان، جنہوں نے آپ کو اور مجھے آواز و نصیحت فرمائی، اور میں ان کے ساتھ ساتھ خالصتاً اس مجلس کے لیے امریکہ سے تشریف لانے والے مہمان جناب حضرت محمد ایوب صاحب کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں، جو اتنا طویل سفر کر کے خالصتاً اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں فرمایا کہ دین ملتا ہے اللہ والوں کی نظر سے، دین پیدا ہوتا ہے، دین ملتا ہے اللہ والوں کی نظر سے، اللہ والوں کے قدموں سے۔ اللہ والوں کے قدموں میں دین ملتا ہے، دین کسی اور جگہ تلاش کرنے سے نہیں ملتا، اور اس کی واضح اور زندہ مثال کہ دین اللہ والوں کے قدموں سے ملتا ہے، دین اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے، اس کی واضح زندہ مثال آج کی تقریب بھی ہے۔ آج کی تقریب یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دین واقعی اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے، اللہ والوں کے قدموں میں ملتا ہے، کیونکہ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ اکثریت کے ساتھ وہ احباب جو اس کالونی میں رہائش پذیر ہیں جانتے ہیں حضرت قائم خانی نور اللہ مرقدہ کو اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ آمین تو کہہ دینا، سارے ہی کہہ دینا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ حضرات نے ان کا شاید پہلے کا دور دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن سنا یہی ہے کہ دین ان کو بھی ملا تھا کسی اللہ والے کی نظر سے۔ وہ آپ کے اسی کالونی میں ایک بڑی پوسٹ پر، بڑے عہدے پر تھے، اور جب ان کا تعلق کسی اللہ والے سے جڑا، اللہ والوں کے ہاتھ میں انہوں نے اپنا ہاتھ دیا۔ یہ بیعت کرنا، یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لی۔ صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ رکھا۔ اسے قرآن نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوبہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، یہ بیعت صرف آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے، یہ بیعت در حقیقت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور رب کے ساتھ بیعت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ نیچے آپ کا ہاتھ ہے، درمیان میں بیعت کرنے والے صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر رب کا دست قدرت موجود ہے۔ یعنی جب کوئی بیعت کرتا ہے، نیچے پیغمبر کا ہاتھ ہے، درمیان میں بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر اللہ کا ہاتھ، اللہ کا دست قدرت، مدد کے لیے، نصرت کے لیے، رہنمائی کے لیے، حفاظت کے لیے، دین پہ چلنا آسان بنانے کے لیے اللہ کی توفیق ساتھ ہوتی ہے اور رب کی مدد سے وہ بیعت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ دین اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے، دین اللہ والوں کے
قدموں سے ملتا ہے۔ حضرت قائم خانی نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، جب انہوں نے اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دیا، جب ان پہ کسی اللہ والے کی نظر پڑی، جب انہوں نے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر دیا، تو جناب پھر ان کی زندگی میں تبدیلی آپ نے دیکھی، ان کی زندگی کی بہاریں آپ نے دیکھی، ان کا تقویٰ آپ نے دیکھا، ان کی طہارت آپ نے دیکھی، ان کی بزرگی کے گواہ آپ موجود ہیں، ان کے تقویٰ کے گواہ آپ موجود ہیں، ان کے تفکر کے گواہ آپ موجود ہیں، ان کی علمیت کے گواہ آپ موجود ہیں، ان کے استغنا کے گواہ آپ موجود ہیں۔ یہ ان کے اندر جو تفکر پیدا ہوا، یہ ان کے اندر جو تقویٰ پیدا ہوئی، یہ ان کے اندر جو اخلاص آیا، یہ ان کے اندر جو انقلاب آیا، یہ ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی، یہ ان کی زندگی میں جو نکھار آیا، یہ نواب عشرت علی قیصر کی نظر کرم تھی، ان کی نظر رحمت تھی۔ انہوں نے اللہ والوں نے نظر ڈالی، ان کے نظر ڈالنے سے جو حضرت قائم خانی آپ کے ہاں کسی اور تعارف سے جانے جاتے تھے، ان کی نظر پڑھنے کے بعد وہ حضرت بھی ہوئے، ان کی نظر پڑھنے کے بعد مولانا بھی ہوئے، ان کی نظر پڑھنے کے بعد پیر بھی ہوئے، ان کی نظر پڑھنے کے بعد خانقاہ بھی بنائی۔ یہ تبدیلی، یہ نظام، یہ انقلاب اللہ والوں کے قدموں کی برکت سے انہیں نصیب ہوا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دین اللہ والوں کی نظر سے ملتا ہے، دین اللہ والوں کے قدموں میں ملتا ہے۔ حضرت نواب عشرت علی خان قیصر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت کی، ان سے تعلق جڑا، آج ان کے گھر میں دین کی بہاریں ہیں، ان کی نسلوں میں دین کی بہاریں ہیں، ان کے تعلق والوں میں دین کی بہاریں ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں دین کی بہاریں ہیں، ان کے ساتھ جڑ جانے والوں میں دین کی بہاریں۔ اب میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ آج کی تقریب بھی حضرت قائم خانی نور اللہ مرقدہ کے مرہون منت ہے، ان کی نظر کرم ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی برکت ہے، ان کی صحبت کا اثر ہے، ان کی تربیت کا اثر ہے۔ آج اگر بچہ حافظ قرآن ہوا، یہ تربیت ان کی ہے۔ آج اگر بچی عالمہ بن گئی، یہ تربیت ان کی ہے۔ آج اگر بچی حافظہ بن گئی، یہ تربیت ان کی ہے۔ آج اگر درانی صاحب کی صاحبزادی عالمہ بنی، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے محنت کی، تربیت کی، اللہ والوں کے قدموں سے دین ملتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ والوں کے قدموں سے دین ملتا ہے، یہ اللہ والوں کے قدموں کی برکت ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، اللہ والوں کے قدموں سے دین ملتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ والوں کے قدموں کی برکت ہے، ایک بچی عالمہ بن گئی، اللہ والوں کے قدموں سے دین ملتا ہے، ایک بچی حافظہ بن گئی، اللہ والوں کے قدموں سے دین ملتا ہے۔ آج دو عالمات اور دو حافظوں کے تکمیل پر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، یہ کسی اللہ والے کی نظر کرم ہے۔ یہ اللہ والوں کے قدموں کی برکت ہے۔ حضرت قائم خانی نور اللہ مرقدہ، ان کا تعلق نواب عشرت علی خان قیصر سے ہوا، ان کو فیض وہاں سے ملا، انہوں نے اپنا فیض آگے منتقل کیا۔ یہ فیض امانت ہوتی، اس کو اللہ والے ساتھ لے کے نہیں جاتے، یہ امانت چھپا کے نہیں جاتے، یہ ان کے پاس امانت ہوتی ہے، یہ امانت آگے منتقل کر کے جاتے ہیں، کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں، کسی کو دے کے جاتے ہیں۔ حضرت قائم خانی نور اللہ مرقدہ سے میرا بھی تعلق تھا، میرے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے، محبت سے پیش آتے، میرے سر پہ بھی دست شفقت رکھا کرتے تھے۔ یہاں مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے سب کا ان کے ساتھ تعلق تھا، محبت سب کے ساتھ کیا کرتے تھے۔
پیار سب کے ساتھ ہوتا تھا، عزت سب کی کرتے تھے، احترام سب کا کرتے تھے، لیکن سب سے تعلق کے باوجود انہوں نے اپنا فیض جب آگے منتقل کرنا تھا، انہوں نے اپنا فیض جب آگے کسی کو دینا تھا، انہوں نے اپنا فیض جب یہ ذمہ داری کسی کے کندھوں پہ ڈالنی تھی تو اس کے کندھوں پہ ڈالی جن کی وہ تربیت کر چکے تھے، ان کے کندھوں پہ ڈالی جن کی تربیت کر چکے تھے، ان کے کندھوں پہ ڈالی جن کی اصلاح کر چکے تھے، ان کے کندھوں پہ ڈالی جس کو اس تربیت اور اس بوجھ، اس امانت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا، اس کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈالی، فیض منتقل ان کو کیا جن کو حقدار سمجھا، فیض منتقل ان کو کیا جن کو اہل سمجھا، جن کو اہل سمجھا ذمہ داری دے کے چلے گئے، جن کو اہل سمجھا فیض دے کے چلے گئے، جن کو اہل سمجھا نواز کے چلے گئے، جن کو اہل سمجھا ان کو یہ امانت دے کے چلے گئے، اور جن کو امانت دے کے چلے جا چکے ہیں حضرت قائم خانی نور اللہ مرقدہ نے یہ فیض جہاں منتقل کیا ہے، آج ان کا ایک بیٹا حافظ محمد رفیع بن چکا ہے، محمد رفیع سے حافظ محمد رفیع بن چکا ہے، آج ان کی ایک صاحبزادی حافظہ بن چکی ہے، آج ان کی تیسری صاحبزادی عالمہ بن چکی ہے، آج ان کی ایک بھانجی عالمہ بن چکی ہے۔ انہوں نے جن کی تربیت کی ان کے ذمہ لگایا، جانتے ہیں یا نام لے لوں؟ جن کے ذمہ لگایا، جن کو امانت دی، جن کو فیض منتقل کیا، اس کو آپ سب جانتے نہیں جانتے؟ 2-4 بندے جانتے، باقی نہیں جانتے۔ آج یہ تقریب کس کے بچوں کے لیے؟ آج یہ تقریب جس کے بچوں کے اعزاز میں سجائی گئی ہے ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہاں جو آپ کو تبدیلی نظر آئی رہی ہے بابا، یہ بھی تو کسی اللہ والے کی برکت ہے۔ یہاں جو آپ کو انقلاب نظر آ رہا ہے یہ بھی تو اللہ والے کی برکت ہے۔ یہاں جو آپ کو دین نظر آ رہا ہے یہ بھی تو کسی اللہ والے کا فیض ہے۔ یہاں جو آپ کو پگڑی نظر آ رہی ہے یہ اللہ والوں کی برکت ہے۔ سنت سے سجا لباس نظر آ رہے، صحبت اہل اللہ کی برکت ہے، اللہ والوں کی برکت سے۔ وہ جو کل تک صرف عمران تھا آج وہ پیر محمد عمران چشتی جو بن چکا، یہ کسی اللہ والے کی نظر کرم تو ہے نا۔ دین اللہ والوں کے قدموں سے ملتا ہے۔ بزرگوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، میں اس کو لے کے چل رہا ہوں، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں اس کی تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ جانتے ہیں بھائی محمد عمران صاحب کو، جو اب پیر محمد عمران چشتی صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں یہیں کے ہیں، اسی کالونی کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں۔ پہلے کا ان کا لباس آپ کو یاد ہوگا، پہلے کا ان کا حلیہ آپ کو یاد ہوگا، پہلے کا ان کا تعلق آپ کو یاد ہوگا، لیکن اب ان کی نماز نہیں چھوٹتی، اب ان کی تکبیر اولیٰ نہیں رہتی، اب یہ ہر وقت سر پہ امامہ سجا کے رکھتے ہیں، اب سنت سے سجا ہوا لباس پہنتے ہیں۔ آج ان کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، آج ان کی بچی حافظہ قرآن بن گئی، آج ان کی بچی عالمہ بن گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جس گھر میں دین کا نام نہیں تھا اس گھر میں دین آیا، جس گھر میں پردے کا نام نہیں تھا اس گھر میں پردہ آ گیا، جس گھر میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا وہاں حافظ قرآن پیدا ہو گئے، جس گھر میں عالم عالمہ کا تصور نہیں تھا وہاں بچیاں عالمہ بن گئی۔ یہ دین جو آیا کس کی برکت ہے؟ یہ دین آیا حضرت قائم خانی نور اللہ مرقدہ کی نظر ہے، صحبت ہے، تربیت ہے، ان کی برکت سے انہوں نے ان اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا شروع کیا، ان کی خدمت شروع کر دی، ان کی صحبت اختیار کر لی، ان کی خدمت کر لی، ان کی جوتیاں اٹھا لی۔ اللہ نے محروم نہیں رکھا، ان کی جوتیوں کی برکت سے بچہ حافظ قرآن بنا کے دے دیا، ان کی جوتیوں کی برکت سے بیٹی حافظ قرآن بنا کے دے دی۔ اللہ نے محروم نہیں کیا، ان کے جوتوں کی برکت سے بیٹی عالمہ بنا کے دے دی۔ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان محروم نہیں ہوتا، محروم ان کی خدمت کرنے سے محروم نہیں ہوتا۔ نتیجہ آپ کے سامنے،
آج ہمارے حضرت ہے، آج ہمارے پیر ہیں. آپ کالونی کے لوگ ہیں نا، آپ کو شاید پتہ نہ ہو یا قدر نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے تو ماضی بھی دیکھا ہوا ہے. اللہ والے کسی کو ویسے ہی اجازت نہیں دے دیتے. خلافت ویسے نہیں ملتی. سنیوں کے ہاں تو خلافت دلیل ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو ہے ہی خلافت. اور خلافت ایسے ویسے کو ہمارے ہاں ملتی بھی نہیں. ہم کہتے ہیں جس کو خلافت ملے وہی حقدار ہے. جس کو پہلے نمبر پہ ملی وہ پہلے نمبر پہ حقدار ہے، جس کو دوسرے نمبر پہ ملی وہ دوسرے پہ بھی حقدار ہے، جس کو تیسرے. خلافت ہی تو ہمارے ہاں عقیدہ اور ایمان ہے. حضرت نے جو خلافت دے دی وہ صحیح نہیں دے دی. تعلق تو میرا بھی تھا، مجھے نہیں دی، حضرت کو دے دی. جانتے تو مجھے بھی تھے، شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ بھی رکھتے تھے، لیکن سمجھا یہ دل ابھی تک وہاں نہیں پہنچا جہاں پہنچنا چاہیے تھا. جن کا دل وہاں پہنچا تھا ان کو یہ بارے خلافت دے چلے. اللہ نے ان کے گھر میں برکتیں رکھ دی، اللہ نے ان کے گھر میں رحمتیں عطا کر دی. یہ حافظ قرآن بن جانا یہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی سعادت ہے. یہ سعادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے؟ عالم بن جانا یہ کوئی عام بات ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. علم کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں جو آپ کو وارثان نبوت میں شامل کر سکے. علم کے علاوہ کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس عبادت کے کرنے سے انسان کے سر پہ ورثۃ الانبیاء کا تاج رکھا جائے. ورثۃ الانبیاء کا تاج رکھا جاتا ہے تو صرف العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی، تمام انبیاء کی وراثت ملتی حصول علم سے ہے، اور علم سے دین ملتا ہے، دین اہل اللہ کے جوتوں کی برکت سے ملتا ہے. دین اللہ والوں کے قدموں سے ملتا ہے. جس کی آپ تاریخ پڑھیں، اب میں ان وضاحتوں اور تفصیلوں میں جاؤں گا تو وقت کم ہے، لیکن آپ جس بھی اللہ والے کی تاریخ پڑھیں گے انہوں نے لازماً کسی نہ کسی اور اللہ والے کی صحبت اختیار کی. اگر رجال اللہ کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پھر صرف قرآن نازل فرماتے. اگر رجال کی ضرورت نہ ہوتی، رجال اللہ کی ضرورت نہ ہوتی تو صرف کلام اللہ کافی تھا. اللہ نے جتنی آسمانوں سے کتابیں نازل کی ہیں صرف کتاب نازل کی ہے یا اس کتاب کو سمجھانے کے لیے کوئی ساتھ بھی بھیجا ہے؟ بولو. اللہ نے صرف کتاب نازل کی آسمانوں سے یا کتاب سمجھانے سکھانے اس کتاب پہ چلانے کے لیے کوئی ساتھ بھی بھیجا ہے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی اللہ صرف تورات نازل کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہ ہوتی، صرف انجیل نازل ہو جاتی. اگر انسان خود ہی دین پہ چل جاتا، سمجھ جاتا، سیکھ جاتا، سب کچھ کرنا خود بخود آسان ہوتا تو بابا قرآن جن کے پاس آیا تھا وہ عرب تھے، عربی سمجھتے تھے. قرآن جس قوم میں نازل ہوا وہ آپ کے اور میری طرح تو نہیں تھے نا، وہ تو عربی سمجھتے تھے نا. یہ عربی لکھا ہوا جملہ کہیں پڑھا اور لڑائی شروع ہو گئی، وہ ایسے لوگ تو نہیں تھے، وہ عربی سمجھتے تھے.
آپ تو ہمارے پاکستان میں کپڑے پہ لکھ کے چلے نا عربی کا جملہ پتہ چل جائے گا. وہ عربی سمجھتے تھے پھر بھی سمجھانے والے کی ضرورت ہے. وہ عربی سمجھتے نہیں تھے، بولتے بھی تھے. وہ صرف کے پاس صرف قرآن کو نہیں بھیجا، قرآن بھی بھیجا، قرآن سمجھانے والے کو بھی بھیجا. پتہ چلا صرف کتاب کافی نہیں، کتاب سمجھانے کے لیے سمجھانے والوں کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ اہل اللہ، اللہ والا ہونا، نیک ہو جانا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے تو پھر اللہ کا ولی ہے. کرامت کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ حضرت سلطان الاولیاء سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھنگ والے مرشد نے عین الفقر کتاب کے اندر تو یہ بھی لکھا کہ اگر کسی کو آسمانوں میں اڑتا ہوا دیکھو تو اڑتا ہوا دیکھ کے اللہ کا ولی نہیں سمجھ لینا، اڑتا ہوا دیکھ کے مت سمجھنا کہ اہل اللہ ہے، اللہ کا کامل ولی ہے، بلکہ اس کا نیچے زمین پہ آنے کا انتظار کرنا. نیچے زمین پہ آ جائے پھر سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا کہ اس کے اندر حضور کی سنتیں موجود ہیں کہ نہیں، اس کے لباس میں سنت موجود ہے کہ نہیں، اس کے کردار میں سنت موجود ہے کہ نہیں، اس کے عمل میں سنت موجود ہے کہ نہیں. اگر سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے تو اللہ کا کامل ولی ہے. اگر تارک سنت ہے، فرمایا آسمانوں میں اڑتا ہوا نظر آئے تب بھی شیطان ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. چڑھتا ہے پھر جان جاتی ہے لیکن سنت نہیں چھوٹتی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں کھانا کھا رہے ہیں. اجمی بادشاہ ہے، دعوت دینے کے کھانا کھا رہے ہیں. لقمہ ہاتھ سے گرا دسترخوان، لقمہ ہاتھ سے نکلا دسترخوان پہ گرا، اٹھا کے کھانے لگے. برابر والے نے کونی ماری، کیا کرتے ہو؟ اجمی بادشاہ ہے، اجمیوں کا دربار ہے، یہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے، توہین سمجھتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں. کیا کر رہے؟ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھو، بادشاہ کے دربار میں بیٹھو، بادشاہ کے دربار میں اجمیوں یہ کیا کر رہے؟ یہ اجمی یہ سمجھتا نہیں ہے. اس نے کہا تاریخ ساز شاندار جملہ، حضور کے صحابی نے کہا اترکت سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت ہم تو شادی میں چھوڑ دیتے ہیں نا، سارے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، اگر میں بیٹھ کے کھاؤں گا تو بے عزتی ہوگی. بھائی بیٹھ کے کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے نا، سارے کھڑے، اگر میں بیچ میں بیٹھ جاؤں لوگ کیا سمجھیں گے؟ پینڈو ہوئے جائے لے کر جائے. اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. دین نام ہی اللہ کے حکموں کو پیغمبر کے طریقے پہ پورا کرنے کا نام دین ہے. دین کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. اللہ کے حکموں کو حضور کے طریقے پہ، اپنے من چاہے طریقے پہ نہیں. اللہ کے حکموں کو حضور علیہ السلام کے طریقے پہ پورا کرنے کا نام دین ہے، اور حضور کے طریقوں پہ اللہ والے چلا دیتے. اہدنا الصراط المستقیم. آپ نماز میں کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ربا ان کا راستہ چلا جن پہ آپ نے انعام کیے. اب نماز میں بھی تو انہی لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں نا، ربا جن پہ انعام کیا ان کے راستے پہ چلنا آسان فرما. وہ کون ہے؟ وہ
انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے جن پہ میں نے انعام کیا جماعت انبیاء ہے، جن پہ میں نے انعام کیا جماعت صدیقین ہے، جن پہ انعام کیا جماعت شہداء ہے، جن پہ انعام کیا صلحاء کی جماعت ہے۔ یہ 4 طبقات ہیں۔ صلحاء کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ دین اہل اللہ کی جوتوں سے ملتا ہے، دین اللہ والوں کی قدموں سے ملتا ہے۔ حضرت قائم خانی نور اللہ مرقدہ نے نواب عشرت علی خان قیصر نور اللہ مرقدہ کی خدمت کی، دین ان کو ملا، ان کے گھر میں آیا، یہ فیض ان سے چلا۔ ہمارے بھائی پیر محمد عمران چشتی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت قائم خانی نور اللہ مرقدہ کی خدمت کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، یہ فیض ان تک پہنچا، ان کے گھر میں بھی دین آیا، ان کے گھر میں بھی دین آیا، جہاں کچھ نہیں تھا وہاں دین آیا، اللہ والوں کے جوتوں سے آیا، اللہ والوں کے قدموں سے آیا۔ آج ان کو مقام ہے، یہ صاحب نسبت بزرگ کے خلافت حاصل کیے ہوئے، ان کی طرف سے ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنا فیض منتقل کیا، وہ فیض ہمیں بچوں میں نظر آ رہا ہے، وہ علم ہمیں بچوں میں نظر آ رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اگر چاہیے میرے گھر میں دین آئے، میرے بچوں میں دین آئے، میری اولاد میں دین آئے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بھی کسی اہل اللہ کے جوتے اٹھا لیں، ہم کسی اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دیں۔ اللہ ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا، اللہ ہماری نسلوں کو محروم نہیں کرے گا، اللہ ہماری اولادوں کو محروم نہیں کرے گا۔ ہماری نسلوں میں دین ہوگا، اولادوں میں دین آئے گا، اور آئے گا کسی اہل اللہ کی قدموں کی برکت سے، نظر کی برکت سے، جوتوں کی برکت سے۔ آج پیر محمد عمران چشتی کے گھر آیا، آج اگر ہم اپنا دامن ان کے ساتھ جوڑ لیں، مدینہ المنورہ سے تشریف لائے ہوئے بزرگ ہیں، اپنا دامن ان کے ساتھ جوڑ لیں، دین کی برکتیں اور بہاریں میرے اور آپ کے گھر میں بھی ضرور آئیں گی۔ دعا ہے اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔